السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث کے اوپر منکرین حدیث کے اعتراضات کا ہم سلسلہ وار جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی کتابت کا یہ مکمل کام اور اس کو جمع کرنے کی یہ مکمل کاوش یہ انسانی کوشش ہے، اور انسانی کاوش کے اندر بہرحال غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ بھائی ان سے پوچھا جائے کہ قرآن حکیم کب نازل ہوا اور یہ کیسے جمع ہوا اور ہم تک یہ کیسے پہنچا، تو یہ دوست اگر انصاف سے اس کا جواب دیں گے تو لازمی طور پر وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن حکیم کے جمع کرنے کا یہ کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم 20 یا 25 سال بعد جمع کیا گیا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو 7 قراتوں کو ملا کر ایک قرات پر قرآن جمع کیا گیا، وہ کم از کم یہ کام 20 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ لیکن دیکھیے، جیسے یہ جمع کرنے کا کام صحابہ کرام نے کیا، وہ سارے انسان تھے، اور صحابہ کرام کے بعد یہ سارے کا سارا قرآن تابعین تک منتقل ہوا، وہ بھی سارے کے سارے انسان تھے، اور پھر مرحلہ در مرحلہ ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتا ہوا آج یہ قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے، جس کے بارے میں ہمارے ان بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم ان سارے نقائص سے بری ہے، منزہ ہے، جو نقائص یہ حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات، اس بات پر ذرا یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ایسے ہرگز نہیں کیا گیا کہ قرآن کریم جیسے مکمل ہوا تو کسی بڑے ادارے نے اسی دن اس قرآن کو تباہ کر لیا تھا۔ جس طرح یہ اعتراض حدیث کے اوپر کرتے ہیں، وہی اعتراض قرآن کے اوپر بھی آ سکتا ہے کہ قرآن جس طرح جمع کیا گیا ہڈیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، اور اس طرح انسانوں کا حافظہ، جس بندے نے قرآن کی ایک آیت بیان کی اس کو قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ لیکن یہ بات صرف یہی کہیں گے کہ قرآن کے پیچھے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کا یہ مضمون میرے بھائیوں آپ تک کیسے پہنچا؟ یہ باتیں تو ہم بعد میں پوچھیں گے کہ کس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے، پہلے تو یہی بتایا جائے کہ یہ آیتیں آپ تک پہنچی کیسے ہیں۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ قرآن اسی طرح ایک دور سے دوسرے دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ کسی قاری کے پاس آپ بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے جو قرآن سیکھا ہے، سمجھا ہے، یاد کیا ہے، یہ میں نے اپنے فلاں استاد سے، پھر یہ قرآن، یہی والا قرآن میرے استاد نے فلاں اپنے استاد سے۔ اس طرح یہ مکمل سند یہ محدثین کے دور سے ہوتی ہوئی صحابہ اکرام تک جاتی ہے۔ لیکن جس طرح قرآن کو جمع کرنے کا کام، یہ ساری کی ساری کوشش یہ انسانی کوشش ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا تھا حفاظت کا۔ اسی طرح حدیث کا سارا ذمہ، اس کے پیچھے غیبی مدد اور ساری کے ساری حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا تھا۔ اس لیے جو اعتراض یہ میرے بھائی قرآن کے اوپر نہیں کرتے، حدیث کے اوپر کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اعتراضات قرآن کے اوپر بھی لوٹتے ہیں۔ اس لیے یہ بات آخر میں یہی خلاصہ نکلے گا کہ اس بات کو ماننا پڑے گا،
محدثین کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا، محدثین کے اوپر یقین کرنا پڑے گا کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے یہ سارے کا سارا کام مکمل ایمانداری کے ساتھ، مکمل محنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ آج ہم تک بغیر کسی زیر زبر کی غلطی کے بغیر یہ قرآن ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا احسان تھا، ان لوگوں کی ایک محنت تھی۔ اسی طرح حدیث کا سارا یہ کام ان کی محنت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ جس طرح ہم قرآن کے حوالے سے ان محدثین پر اعتبار کرتے ہیں، ان محدثین پر یقین کرتے ہیں، اسی طرح کا اعتبار، اسی طرح کا یقین، اسی طرح غیبی مدد کا یقین حدیث کے بارے رکھیں تو سارے کے سارے اعتراضات، یہ اشکالات انسان کے ذہن سے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔